اکسی کی بہت ہمت ہے اور یہ بہت اچھا کیا کہ کتاب انہوں نے انگریزی میں لکھی. اگر یہ کتاب اردو میں لکھے، اسلام آباد میں قدم قدم پہ مدرسے ہیں تو ان کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی، خوش بختی کہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اور اس کے لکھنے والے بہت ہی خوبصورت مصنف اکسی مفتی صاحب کے حوالے سے اکابرین کی اور دانشوران جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی گفتگو سنیں گے. مجھے یقین ہے سیرت پہ لکھی گئی کتابوں میں یہ ایک بہترین کتاب کا اضافہ ہے ہر دو حوالوں سے. ایک طرف تو یہ کتاب اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے اور یہ میں اپنے ان دوستوں کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے فون پر اس کتاب کے بارے میں بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب کی پریزنٹیشن خود میرا بھی سبجیکٹ ہے. یہ کتاب اپنی پریزنٹیشن میں بھی نہایت خوبصورت ہے اور کیوں نہ ہو، اکسی مفتی صاحب کے صرف آتھر نہیں ہیں، ان کی پوری زندگی آرٹ اور کلچر اور اس حوالے سے اسٹیٹک کے حوالے سے جو مختلف کام ہیں وہ کرتے ہوئے گزری ہے اور ان کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے ماشاءاللہ. اکسی مفتی صاحب کی کتاب سے جو تعارف ہوا وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا نے کروایا، محمد ان ماڈرن ٹائمز. کتاب کا نام دیکھ کے جو سب سے پہلے جو خیال آیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈرن ٹائمز میں دیکھنے کے لیے، یعنی اس زمانے میں، وقت کے فریم میں، اور وقت کے فریم سے مراد یہ ہے کہ زمانوں کے ساتھ، بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ کچھ نئے خیالات ہوتے ہیں جن کو اس اعتبار سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے کہ ان کا آج کے زمانے سے کیا رشتہ ہے اور آج کے زمانے کے انسان سے کیا رشتہ ہے. تو یہ بڑا انٹائسنگ کا، بہت ہی اپنی طرف متوجہ کرنے والا، کھینچنے والا عنوان معلوم ہوا. دراصل یہ جو کتاب ہے یہ ایک سیکول کا حصہ ہے. اس کا پہلا حصہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے، اللہ کے عنوان سے یہ پہلے قلم بند کر چکے ہیں اور اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. ایسے دانشور کی کتاب ہے جس کا تعلق ایک بالکل جداگانہ پیشہ ورانہ زندگی سے بھی ہے اور جہان دانش کے ایک مختلف منطقے سے بھی ہے. ایک سلسلے کے آدمی ہیں اور ان کے والد ماجد حضرت ممتاز مفتی صاحب اور ان کے بھی بزرگ قدرت اللہ شہاب صاحب اور اس کے بعد اشفاق احمد صاحب. یہ ایک دبستان ہے. انگریزی میں مارٹن لنگس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حضور پر اب یہ کتاب آئی. ایسا کام ہے جو نوجوانوں کو بہت متاثر کرے گا. بہت سے ایسے سوالات ہیں جن پہ آپ چونکیں گے کہ یہ اکسی نے کیا کیا اور یہ سوال کیوں اٹھا دیا، اور یہ سوالوں سے گریز نہیں کرنا چاہیے. سوالوں سے گریز وہ کریں جو کچھ چیزوں کو مخفی رکھنا چاہتے ہوں. اکسی کی یہ کوشش اتنی بڑی ہے کہ نہ صرف مغرب میں یعنی یورپ میں اور امریکہ میں، یہاں بھی ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے کہ جو قرآن و حدیث انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اور انہوں نے تمام جو بڑے سوالات اٹھائے گئے وقتاً فوقتاً ان کے بیک وقت جواب دینے کی کوشش کی ہے. بہت بڑا کام ہے جو پاکستان نے سر انجام پایا ہے اور اکسی نے اسے سر انجام. اکسی مفتی صاحب، آپ کا دایاں ہاتھ چومنے کے لیے تو یہ بات بھی کافی تھی کہ آپ نے اتنی خوبصورت کتاب جس موضوع پہ لکھی، اور آپ کا بایاں ہاتھ اس لیے بھی چوما جا سکتا تھا کہ آپ ممتاز مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا بھی. اگر چند انگلیوں پہ لوگ آپ ڈھونڈیں جو اس مٹی سے اور اس کی ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ان کا نام شاید ان میں سب سے بڑا ہوگا. لوک ورثہ کے حوالے سے، لوک تماشا کے حوالے سے، اور تو چھوڑیں ہماری قصے، ہمارے روایتی قصے کہانیوں سے اس قدر انہوں نے کام کیا ہے، اس قدر لکھا ہے، اس قدر لوگ فنکار متعارف کروائے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ طبلے پہ سنگت سے لے کر اور عکس بندی تک کوئی کام ایسا نہیں جو مفتی صاحب نے نہ کیا ہو. اللہ ان کو مزید صلاحیتیں دے، ان کو زندگی دے، یہ اور بڑے کام کریں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بے شک. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اردو کانفرنس میں انگریزی کتاب کو شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کے لیے میں ایک بہت باکمال شخصیت ہے احمد شاہ،
اور ایک اس سے بھی زیادہ باکمال شخصیت ہے جو میرے ساتھ بیٹھی ہے. ان دونوں کا ممنون ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ کتاب میں آج آپ کے سامنے اس منچ میں، اس میلے میں پیش کر سکوں. اور یقیناً یہ بہت بڑا میلہ ہے، بہت کامیاب میلہ ہے. آپ میں سے بہت سے احباب اور میرے دوست شاید اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ لوک ورثے والا اکثر مفتی، یہ ناچ گانا کرانے والا، اس پر کیا گزری کہ یہ مذہب پر کتابیں لکھنا شروع ہو گیا. اور شاید آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ اب ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ کیا ہے اور حضور محمد کون ہے. سر، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ یقین کر لیجئے کہ یہ کتاب مذہبی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میری اتنی بساط ہی کہاں کہ میں دین پر قلم اٹھاؤں. میں ہوتا کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نفسیات کا، فلسفے کا اور سوشل سائنس کا. میں نے مغرب کا فلسفہ پڑھا ہے اور مغرب ہی کی سائنس پڑھی ہے اور انگریزی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. چند سال یورپ میں بھی گزارے ہیں، انہی سے سیکھا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ نو مین از اے ہیرو ٹو ہز ڈیٹرز. تو جن کا قرض دار ہوں ان کو آنکھیں کیوں کر دکھا سکتا ہوں بھلا. عجیب ستم ہے یارو، نہ میں مشرق کا رہا نہ میں مغرب کا رہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کہانی نویسوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ان کے دشمنوں نے تو ان پر ایسے ایسے الزام رکھے کہ شاید ہی کوئی خدا کا پیغمبر ایسا ہو جسے اس قدر سکینڈلائز کیا گیا ہو، اتنا رسوا کیا گیا. اور ان کے محسنوں نے اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ ان کے انسانی پہلو، ان کی بشری خاصیتیں، ان کی شخصیت کے کمال وہ کہانی میں دب کے رہ گئے. اس لیے بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، کہ کہانی کو نئے سرے سے جدید دور میں دوبارہ بیان کیا جائے، ماڈرن ڈکشن میں، آج کی سوچ کے ساتھ، آج کی سمجھ اور آج کا بیانیہ. میں نے کوشش کی ہے لیکن کام اس سے آگے ہونا چاہیے. یوں تو آج کے بچوں کی طرح میں بھی نیٹ سرفنگ کا مریض ہوں، اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں، ان کی کہانی کی کھوج میں کہیں آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. اتنا بغض، اس قدر باعث، ایسی بے ادبی. وہ جو 7ویں صدی کے بدو تھے وہ تو قبائلی تھے، وہ تو گنوار تھے، اکھڑ تھے، بد مزاج تھے، بدتمیز تھے، ان پڑھ تھے. ان بدوؤں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے شدید مخالفت کی، لیکن ان بدوؤں نے بھی حضور کو اتنا برا بلا نہ کہا نہ جانا. جو مغرب کے پڑھے لکھے، آج کے تہذیب یافتہ، باشعور، موجودہ دور کے مفکرین، عالموں اور مغربی کہانی نویسوں نے کارگزاری.
تعصب اور تنگ نظری کی انتہا. یقین جانیں I was shocked. Surfing the net, I was shocked. مجھے افسوس بھی ہوا چونکہ نیٹ پر تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور دکھ بھی ہوا کہ شاید ہم میں اتنی اہلیت ہی نہ تھی کہ ہم مغرب کی تنگ نظری اور بڑھتے ہوئے تعصب کا کوئی مؤثر جواب ہی دے سکیں. لیکن جناب جواب دینا آسان نہ تھا، چونکہ مغربی علوم کے ہتھیار بڑے مہلک ہیں اور ہمارے پاس صرف جذبات ہیں. مغربی جدید علوم سوسیالوجی، سائیکالوجی، ایتھنالوجی، آرکیالوجی، اینتھروپولوجی اور ہسٹری سے اسلام اور اسلام کے بانی پر ایسے ایسے مؤثر وار کیے گئے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے طالب علم اس بڑھتے ہوئے تعصب سے بچ نہیں سکتے. اب تو وہ مغرب والے یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ نامی کوئی پیغمبر تھا ہی نہیں، اور سمندر پھٹنے کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کا کوئی آرکیولوجیکل ثبوت ہی نہیں. اور وہ جو حضرت نوح کی کشتی کی کہانی ہے وہ تو سراسر من گھڑت ہے، اس کا تاریخ میں ہسٹوریکلی کوئی وجود نہیں، اور یہ تو سب محض کہانیاں ہیں. اور محمد کا مطلب تو تعریف کیا گیا ہے، تو یہ تو مخاطب کرنے کا ایک انداز تھا. تو ایسا تو کوئی شخص یا شخصیت شاید کوئی تھا ہی نہیں. ایک انگلستان کے نامور دانشور ہسٹورین ہیں ٹام ہالینڈ، نیٹ پہ دیکھیے گا انہیں. ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بنجر ریگستان میں تو ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے، کوئی تاریخی ثبوت تو ہے ہی نہیں، تو کیسے مان لیں. ایک اور صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈین گبسن. یہ میں نام آپ کو دے رہا ہوں، اور دیکھیے گا نیٹ پہ. یہ آرکیالوجسٹ ہیں، بہت عرصہ یہ بدوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں. انہوں نے بہت سے ویڈیو اور ویڈیو لاگ بنائے ہیں. یہ کلچرل جیوگرافی پہ کام کرتے ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان غلط سمت پہ نماز پڑھتے ہیں، اور اصل کعبہ تو پیٹرا ہے، لہذا مسلمانوں کو نماز اس رخ پر پڑھنی چاہیے. ایسے ایسے سائنسی اصول بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تو لرز جائیں، بھٹک بھی جائیں گے. ایک اور ساتھ، ان کا نام ہے جے اسمتھ. یہ کرسچن مشنری ہیں، کئی دہائیوں سے اس کوشش میں ہیں اور طرح طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید جھوٹ ہے اور محمد جھوٹ ہیں. موجودہ دور کے مشہور اسکالر اور مفکر جو اپنے علم، اپنی تہذیب، اپنی تحقیق، اپنی حق پسندی اور انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ یہ کچھ لکھ رہے ہیں. میں نے مجبوری میں یہ کتاب لکھی ہے. یقین جانیں کہ میں نے مجبوری میں یہ کتاب لکھی. یہ کتاب میں نے مسلمین کے لیے نہیں لکھی، اور یہ کتاب میں نے مومنین کے لیے بھی نہیں لکھی، ہرگز نہیں لکھی. ان سے تو میں معذرت خواہ ہوں. یہ کتاب میں نے اسلامی عالمین کے لیے تو یقیناً نہیں لکھی، وہ تو پہلے سے مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہوگی. جناب یہ کتاب میں نے منکرین کے لیے لکھی ہے. منکرین وہ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو محمد نے لکھی ہے، اور حضرت محمد
کوئی شخص تھا ہی نہیں. یہ کتاب ان کے لیے لکھی ہے، اور میں نے یہ کتاب اپنے ملک کے ان طالب علموں کے لیے لکھی ہے جو انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت.